Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum student. I am Hassan Ghaffar and welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. Today we will discuss the second unit of Fundamental of Nursing, first semester, Roles of the Nurse in Healthcare. ہمارے ساتھ ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں نرس کا رول کیا کیا ہوتا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ آبجیکٹیوز: پروفیشنل کریکٹرسٹک آف اے پروفیشن، رول آف دی پروفیشنل نرس، ڈسکرپشن آف کیریئر رول and description of role as a communicator, as a teacher and as a counselor. So now we will discuss what is professional. A person who belong to one of the profession. کوئی بھی شخص جو کسی ایک پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس اس پروفیشن کے نیسیسری نالج اینڈ اسکل بھی ہے اور ساتھ میں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ڈگری بھی ہے، تو اس پرسن کو آپ پروفیشنل کہہ سکتے ہیں۔ A professional is a member of a profession or any person who earn their living from a specified professional activity. کہ وہ کوئی ایسا پروفیشنل جاب کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی کمائی کرتا ہے اور اس نے پراپر ایجوکیشن حاصل کی، ٹریننگ حاصل کی، اسکل حاصل کی، تو اس کو ہم پروفیشنل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے پروفیشنلزم اینڈ پروفیشنلائزیشن۔ اب اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ پروفیشنلزم مین آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئے ہو کہ آپ اپنے کام پرفیکٹ طریقے سے، رسپانسبلٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ سر انجام دے سکی۔ آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہو پراپر، آپ کے پاس اسکل بھی ہو، پریکٹیکل اسکل بھی ہو، کلینیکل اسکل بھی ہو، یا جس پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے آپ اس میں 3-4 سال 2-3 سال کے ایکسپیرینس کے بعد ایسے مقام پر پہنچ گئے ہوں کہ آپ کو جو رسپانسبلٹی دی جائے آپ اچھی طریقے سے اس کو سر انجام دے سکتے ہو، آپ کمیٹڈ ہو اپنی جاب سے، اپنے پروفیشن سے، آپ ریسپیکٹ کرتے ہو، تو اس کو ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ اینڈ پروفیشنلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ ابھی اس پروسیس سے گزر رہے ہو، آپ نے ڈگری حاصل کر لی، نالج آپ کے پاس آ گیا، ابھی آپ نے کلینیکل ٹریننگ لینی ہے، آپ اسکل حاصل کر رہے ہو، آپ اس پہ سے گزر رہے ہو، تو اس کو ہم پروفیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ ایکوائرنگ کریکٹرسٹک کنسیڈر ٹو بی اے پروفیشنل، جو کریکٹرسٹک، جو خصوصیات پروفیشنلزم کے لیے چاہیے، پروفیشن کے لیے چاہیے، آپ وہ ابھی حاصل کر رہے ہو، آپ ابھی اس پیز میں ہو۔ ہمارے ساتھ کرائٹیریا کیا ہے پروفیشن کا؟ ٹو پرووائڈ اے نیڈڈ سروس ٹو دی سوسائٹی، سوسائٹی کو کسی سروس کی ضرورت ہے اور آپ وہ دے رہے ہو۔ ٹو ایڈوانس نالج ان اٹس فیلڈ، آپ نالج بھی حاصل کر رہے ہو، آپ نے 20 کیا، ابھی آپ 20 کر رہی ہیں۔ نیکسٹ آپ MSN بھی کر سکتے ہیں، آپ PhD بھی کر سکتے ہیں، اس میں پوسٹ ڈاک بھی آتا ہے۔ اینڈ ٹو پروٹیکٹ اٹس ممبر اینڈ میک اٹ پاسبل ٹو پریکٹس افیکٹیولی، آپ کے جو لوگ ہیں پروفیشن کے ان کو آپ رسپیکٹ کرتے ہو، ان کو آپ عزت دیتے ہو، پروٹیکٹ کرتے ہو، اور آپ اپنی جو پریکٹس ہے، آپ کی جو اسکل ہے اس کو اچھی طریقے سے پراپر کرتے ہو، پیشنٹ کیئر، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس پہ پرفارم کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے ساتھ کرائٹیریا ہے۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ووکیشن اینڈ پروفیشن۔
اوکیشن مین کوئی بھی اسکل آپ پکڑ لیں، اس میں آپ ایکسپیرئنس حاصل کر لیں، جو نیسیسری ٹریننگ اس کی ہوتی ہے آپ وہ سیکھ لیں اور آپ اس میں جاب کر کے پیسے کمائیں، چاہے آپ کے پاس کالج کی ڈگری نہ ہو، آپ کے پاس اسکول کی ڈگری نہ ہو، تو اس کو ہم اوکیشن کہتے ہیں. جیسے پلمبنگ ہو گیا، مستری، الیکٹریشین ہو گیا، میکینک ہو گیا. اینڈ پروفیشن کے لیے آپ کے پاس ضرور ڈگری ہونی چاہیے، جیسے ڈاکٹر ہو گئی، وکیل ہو گئے، نرسز ہو گئی، جیسے آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں. اور ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکل بھی چاہیے، پریکٹیکل انوائرمنٹ بھی چاہیے جہاں پر آپ اپنی اسکل کو پالش کریں، پراپر ٹریننگ لیں. اس کو ہم پروفیشن کہتے ہیں. Occasion and profession. Though both occasion as well as profession indicate the career or the occupation through which an individual makes a livelihood, occasion is a broader term than profession. مطلب اوکیشن اینڈ پروفیشن دونوں سے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، آپ اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں. اوکیشن ہمارے ساتھ ایک براڈر ٹرم ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جتنے بھی ٹیکنیکل اسکل ہے. لیکن پروفیشن ہمارے ساتھ جس بندے کے ساتھ نالج بھی ہو، ڈگری ہو، ایجوکیشن ہو، ساتھ میں اسکل بھی ہو، وہ بندہ کمپیٹنٹ ہو، تو آپ ان کو پروفیشن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیشن ریکوائرز ٹریننگ اینڈ کوالیفیکیشن. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریننگ بھی چاہیے، ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے، ایجوکیشن. لیکن اوکیشن کے لیے صرف اور صرف اگر آپ کے پاس ٹریننگ ہو تو پھر بھی کافی ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اوکیشن آلموسٹ آلویز کیری دا کنوٹیشن آف سم کائنڈ آف مینول لیبر. ٹھیک ہے. جو بھی لیبر کام ہے، مینول ہے، پلمبر، کارپینٹر، الیکٹریشین، میکینک. لیکن پروفیشن جو ہے نا، اس کو ہم وائٹ کالر جاب بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اسکل بھی ہونی چاہیے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے آکوپیشن. کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی آپ ایسی سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے ہو جس کے بدلے میں آپ کو پیڈ کیا جاتا ہے، آپ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کو ہم آکوپیشن کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے کریکٹرسٹک آف اے پروفیشن. وہ کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ایک پروفیشنل بندے میں. اس کو آپ غور سے دیکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بیٹر نرس بنیں، ہم بیٹر کیئر پرووائڈ کریں، تو آپ میں یہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. گریٹ رسپانسبلٹی. آپ اپنے کام کے رسپانسبل ہو، اپنے پیشنٹ کے رسپانسبل ہو. جو ڈیوٹی یا ٹاسک آپ کو اسائن ہو، آپ اسے اچھی طریقے سے سر انجام دیں. آپ اکاؤنٹیبل ہو، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے سپروائزر پوچھ سکتا ہے آپ نے پیشنٹ کیئر کیوں پراپر پرووائڈ نہیں کیا. آپ سے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سوال کر سکتے ہیں، آپ سے نرسنگ ڈائریکٹر سوال کر سکتے ہیں. آپ اکاؤنٹیبل ہو، رسپانسبل ہو. الاؤز آٹونومی اینڈ ڈیسیجن میکنگ. اگر آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں تو آپ اس میں خود مختار ہوتے ہیں، آپ اپنے بیس پہ پیشنٹ کے لیے بیسٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. انوالو اسکل بیس آن اسپیشلائزڈ تھیوریٹیکل نالج. ٹھیک ہے. آپ کو نالج کے ساتھ ساتھ اسکل میں بھی اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. انوالو اسکل دیٹ ریکوائر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن اینڈ انٹیگریٹی از مینٹین بائی ایڈیرنس ٹو اے کوڈ آف کنڈکٹ. آپ میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے. آپ میں جو ہاسپٹل کی پالیسیز ہے، جو پیشنٹ کیئر ہے، پراپر پروٹوکول ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس آرگنائز، آپ نے ایک آرگنائز وے میں کام کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کام سامنے آپ اس کو کرتے جائے، آپ کو کچھ پتہ نہ ہو میں کس طریقے سے پیشنٹ کیئر پرووائڈ کر رہا ہوں. اینڈ ایتھیکل کنسٹرینٹ.
جو ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. جو ایتھکس ہوتے ہیں، پیشنٹ کے رائٹ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دھیان میں رکھ کے پیشنٹ کیئر پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے سیلف ریگولیشن. آپ میں سیلف ریگولیشن ہونی چاہیے. پراپر ڈیوٹی ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، پیشنٹ کی میڈیکیشن ٹائم پر کرنا، ان کے جو بھی پروسیجر ہو، سروس آرڈر ہو، ان کو ٹائم پہ سر انجام دینا. آپ میں ہانیسٹی ہونی چاہیے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے، آپ ایماندار ہونا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ، ہاسپٹل کے ساتھ، یا جو بھی آرگنائزیشن ہے. کمپیٹنسی، آپ میں وہ اسکل ہونی چاہیے جو کہ ایک پروفیشنل نرس کے لیے ہونی چاہیے. کمپیٹنٹ ہو آپ امیج اپنا بنائیں ایسا کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں. اٹینڈر ایز این اسینشیل سوشل سروس، آپ میں لوگوں کی سوشل سروس پرووائڈ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سیکنڈ چیپٹر کا. انشاءاللہ کل سے ہم کریکٹرسٹک آف اے پروفیشنل نرس ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ساتھ کون کون سی کریکٹرسٹک ہونی چاہیے ایک پروفیشنل نرس میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.